کیا اب جانتے ہیں رمضان کی راتوں میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب خود اللہ تعالیٰ بندوں کو پکارتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ صرف 2 رکعت تہجد آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ اگر آج کی رات اپنے تہجد پڑھ لی تو شاید آپ کی زندگی کا رخ بدل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی سب سے بڑی خصوصیت دن کے روزے اور رات کی عبادت ہے۔ رات کی عبادت میں سب سے اعلیٰ عبادت نمازن تہجد ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، "وَإِمْ نے اللُّئِلْن فَتِعْجُ اِدَبْنِن نَيُفْنَ لِعَلُوے ہوئے"، یعنی اے محبوب، رات کے کچھ حصے میں تہجد ادا کیجیے۔ اگرچہ یہ حکم حضور کے لیے تھا، مگر پوری امت کے لیے بھی اس میں ترغیب ہے۔ رمضان میں قیام کی فضیلت۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سوچئے، کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ رمضان کی راتیں عام راتوں جیسی نہیں ہوتیں۔ یہ قبولیت کی راتیں ہیں، یہ مغفرت کی راتیں ہیں، یہ قسمت بدلنے کی راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا نزول۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری تہائی حصے میں اسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ یہ وقت تہجد کا وقت ہے۔ جو شخص اس وقت سو رہا ہو وہ کتنی بڑی دولت سے محروم ہو رہا ہے۔ تہجد کے فوائد: دل نرم ہو جاتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، چہرے پر نور آتا ہے۔ رمضان میں ایک نیکی کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص صرف 2 رکعت بھی اخلاص سے پڑھ لے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رمضان کی راتوں کو خاص اہتمام سے گزارتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ اتنا طویل قیام کرتے کہ بعض اوقات سحری قریب آ جاتی۔ حضور خود رمضان میں عبادت بڑھا دیتے تھے اور آخری 10 دنوں میں تو کمر کس لیتے تھے۔ المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ آخری عشرہ میں اتنی عبادت کرتے جتنی اور دنوں میں نہیں کرتے تھے۔ یہی راتیں لیلۃ القدر کی تلاش کی راتیں ہیں۔ تہجد اور آنسو۔ علماء فرماتے ہیں، جو بندہ رات کو اللہ کے سامنے روتا ہے، اللہ اسے دن میں لوگوں کے سامنے عزت دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں تہجد کے سجدوں میں بدل گئیں۔ کسی کو اولاد ملی، کسی کا قرض اتر گیا، کسی کی بیماری ختم ہو گئی۔ یہ سب رات کے آنسوؤں کی برکت ہے۔ رمضان کی آخری 10 راتوں میں ایک عظیم رات ہے، لیلۃ القدر۔ قرآن کہتا ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات تہجد میں کھڑا ہو جائے، قرآن پڑھے، دعا کرے تو گویا اس نے 83 سال سے زیادہ عبادت کر لی۔ نبی کریم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں تہجد دراصل لیلۃ القدر کی تلاش ہے۔ جو شخص ہر رات اٹھے گا وہ اس عظیم رات کو ضرور پالے گا۔ تہجد کا طریقہ بہت آسان ہے۔ عشاء اور تراویح کے بعد سو جائیں۔ سحری سے پہلے اٹھیں۔ کم از کم 2 رکعت ادا کریں۔ سجدے میں لمبی دعا کریں۔ استغفار اور درود شریف پڑھیں۔ اصل چیز رکعت نہیں، دل کی کیفیت ہے۔ رمضان کی راتیں زیادہ نہیں ہیں۔ پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ آج عہد کریں، ہم رمضان کی ہر رات کم از کم 2 رکعت تہجد ضرور پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں رمضان کی راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین، اگر ہم سستی کی وجہ سے تہجد سے محروم رہے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اگر ہم نے غفلت کی نیند سو لی تو ہمیں 12 دل عطا فرما دے۔ اللہ، رمضان کی بابرکت راتوں میں جو بندے سجدوں میں گڑ گڑا رہے ہیں، ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے۔ ہمیں بھی وہ آنسو عطا فرما جو تیرے خوف میں بہتے ہیں۔ اے رب کریم،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، چھوٹے ہوں یا بڑے، ظاہر ہوں یا چھپے ہوئے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے، ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہ، اگر یہ ہمارا آخری رمضان ہو تو اسے ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، اور اگر ہمیں اگلا رمضان دکھانا ہے تو ہمیں پہلے سے بہتر بنا دے۔ رب، ہمیں تہجد گزار بنا دے، ہمیں سجدوں کا عادی بنا دے، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے۔